کیا یہ دن نہیں ہے، یہ لمحات نہیں ہے کہ پرانے اختلاف کو ختم کریں اور آگے بڑھیں؟ اس میں قرآن پاک کی آیات کریمہ اور احادیث نبویہ اگر ان کی برکتیں حاصل کی جائیں اور اپنا روحانی تعلق نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے جوڑا جائے تو یہ آپس کے سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ اصل چیز اگر اسباب کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں کہ لڑائی کا سبب کیا ہے، صحیح، تو جس طرح وہ چھوٹے بچوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا کہ اس نے میری پینسل لے لی، ٹھیک ہے، اس نے میری شارپنر اسٹارٹ لے ایسے لی، ہی ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ تقریباً اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس نے وہ بچے کی شادی ہوئی تھی تو مجھے بلایا نہیں تھا، میری والدہ کا انتقال ہوا تھا تو یہ آیا آیا نہیں تھا، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ دعوت میں بلایا تو صحیح جگہ کھلایا، بٹھایا نہیں تھا یا جی پوچھا نہیں کھانے کا۔ ان ساری چیزوں کو اگر شرعی حوالے سے دیکھا جائے تو نماز جنازہ پڑھنے یہ نہیں آیا اس وجہ سے ناراضگی ہوئی، تو نماز جنازہ تو فرض کفایہ شریعت نے رکھا ہے، اگر صحیح، کوئی ایک بھی پڑھ لے تو سارا محلہ بری ہے۔ اللہ، شریعت کی نظر میں جو بری ہے ہماری نظر میں وہ مجرم وہ ہے۔ بری نہیں ہے، مجھے مجرم بنا دیتے، بڑی بڑی اہم بات ہے۔ قرآن پاک کی 2 آیات کریمہ ماشاءاللہ، اس تعلق سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا الصلح خیر، واہ صلح بہتر ہے، واہ، اور ایمان والوں کو ترغیب دلاتے ہوئے یہ بات فرمائی اصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا واہ کرو۔ واہ واہ، سرکار دو عالم صلی اللہ صلی تعالیٰ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ارشادات اپنے مسلمان بھائیوں سے قربت اور مسلمان بھائیوں سے محبت یہ کیا درجہ دلاتی ہے، اس تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو باتیں ذکر فرمائیں ان میں سے حصول برکت کے لیے عرض کرتا ہوں۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کا ارادہ لے کے چلا۔ اب اس میں کوئی یاری، رشتہ داری، قرابت داری یا کوئی قریب کا تعلق وہ بیان نہیں کیا گیا، صرف ایک مسلمان بھائی ہے، اللہ اللہ اللہ، اس سے ملاقات کا ارادہ لے کے جا رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اس کی راہ میں بٹھا دیا۔ جب یہ بندہ چلتا چلتا اس فرشتے کے قریب سے گزرنے لگا تو فرشتہ ایسے سوال کرتے ہوئے کہتا ہے این ترید، کہاں کا ارادہ لے کے جا رہے ہو؟ کہتا ہے ارید اخا لی فی ہذہ القریہ، وہ جو سامنے والی بستی ہے اس بستی میں میرا ایک مسلمان بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اگلا سوال کیا هل لک علیہ من نعمت تربھا، کیا تیرا اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے جسے نمٹانے کے لیے جا رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے لا غیر انی احببتہ فی اللہ، لین دین کا تو کوئی ہائے معاملہ ہائے نہیں ہے، ہائے، بس اللہ کی رضا کے لیے اس سے کیا محبت بات کرتا ہے، ہوں۔ کیا بات ہے، نے آپس میں نہ کوئی رشتہ داری کا یہاں ذکر ہے، نہ کوئی قرابت داری کا ذکر ہے، نہ کوئی اور اس طرح کی کسی قریبی تعلق کا ذکر ہے۔ اپنے ہاں تو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، تو ایک باپ دادا کی اولاد ہیں لیکن ایک برتن میں کھانا نصیب نہیں ہے، صحیح، ایک چھت کے نیچے رہنے والے ہیں لیکن دل ایک نہیں ہے، اللہ، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنے صرف ایک بھائی سے ملاقات کا ارادہ لے کے جا رہا ہے۔ جب فرشتے نے پوچھا کہ کیا کوئی لین دین کا معاملہ جو نمٹانے کے لیے جا رہے ہو، تو کہتا ہے نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے یہ جواب دیا کہ سنو، میں بھی کوئی عام آدمی نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میرے رب نے یہاں اس لیے مجھے بٹھایا تاکہ میں تجھے بتا دوں کہ جس طرح تو اپنے اس مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے، تیرا رب بھی تجھ سے ایسے ہی محبت ہائے کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان یعنی اللہ، مسلمان کی محبت نے مقام محبوبیت اللہ دلایا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا پیارا بنا مسلمان سے محبت کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث شریف میں قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرمائے گا وہ بندے جو میری عزت و جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ ہائے ہائے الیوم اذلہم یوم لا ظل الا ہائے ظلی، ہائے ہائے ہائے، آج کے دن میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، جو سبحان میری اللہ، وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے میں انہیں عرش کے سائے میں جگہ دوں۔ سبحان اللہ۔